پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں. جہاں ایک طرف اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو نیب کی جانب سے نئے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں مختلف کیسز میں, وہاں کچھ حکومت سے تعلق رکھنے والے وزراء کو اور کچھ اور شخصیات کو بھی, کچھ ایم پی ایز کو بھی نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ اپوزیشن میں شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز پر ایک فردہ جرم عائد ہوئی ہے رمضان شوگر مل کے حوالے سے جو ضمنی ریفرنس تھا. پھر اسی طرح سے مریم نواز صاحبہ کو 11 اگست کو طلب کیا گیا ہے غیر قانونی اراضی کیس میں, اور وہ وہاں پر جا کر جواب دیں گی کہ کیسے ایک زمین کو جو براؤن لینڈ تھی اس کو گرین لینڈ میں کنورٹ کیا گیا, اور اس وقت ان کے چچا جو وزیر اعلیٰ تھے ان کے ہوتے ہوئے یہ ہوا, اور پھر انہوں نے یہ سستی اراضی کس طرح سے خریدی. ان باتوں کا جواب دیں گی. پاک لین ریفرنس میں آصف زرداری صاحب کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں, ان پر 10 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی. اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب پر بھی ایک نیا ضمنی ریفرنس بھی آیا ہے, اور ایک اور کیس میں ان پر فرد جرم بھی عائد ہو رہی ہے. اور کچھ اور کیسز میں بھی جیسے نواز شریف صاحب ہیں ان پر بھی غیر قانونی طور پر جو الاٹمنٹ تھی ریفرنس کا جو ریفرنس ہے اس میں بھی ان کے وارنٹ گرفتاری پھر سے جاری ہوئے. اسی طرح سے آپ جانتے ہیں کہ حکومت کے کچھ لوگ, عثمان بزدار صاحب کو تو پہلے 12 تاریخ کو طلب کیا گیا ہے نیب میں, اور آج جو خبر سامنے آئی ہے اس میں غضفر شینا صاحب کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں 17 اگست کو طلب کیا گیا ہے. کرامت کھوکھر صاحب جو ایم این اے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا تعلق ہے, ان کو 13 اگست کو بلایا گیا ہے. اور پھر صوبائی وزیر انصر مجید نیازی صاحب جو ہیں ان کو 19 اگست کو بلایا گیا ہے. ان پہ بھی اختیارات سے تجاوز کا الزام ہے اور کچھ اور چیزیں. یہ تمام معاملات جو ہیں حکومت اور اپوزیشن ان دونوں کو نیب کی طرف سے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. اس سے لگتا ہے کہ احتساب کے عمل میں اچانک سے ایک تیزی آئی ہے. کچھ معاملات پہلے سے چل ہی رہے تھے لیکن اب یہ عمل تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. اس سے ایک تاثر یہ بھی ملتا ہے کہ جو اپوزیشن کو اعتراض رہا ہے کہ نیب اپوزیشن کے افراد کو بلاتی ہے, گرفتار کرتی ہے, تو اس میں جو حکومت سے تعلق رکھنے والے, حکومتی جماعت سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی بلایا جا رہا ہے. تو کیا اپوزیشن کا یہ اعتراض اب دور ہو گیا جو نیب کے حوالے سے ان کی جانب سے کیا جاتا تھا؟ آنے والے دنوں میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف اپوزیشن تیاری کر رہی ہے کہ وہ حکومت خلاف سڑکوں پر آئے یا تحریک چلائے, آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اور دوسری طرف ظاہر ہے سنگین نوعیت کے کیسز ہیں جس میں وہ الجھے ہوئے ہیں. تو کیا ان دونوں چیزوں کا یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ممکن ہو سکتی ہیں اپوزیشن کے لیے؟ ان پر ہم گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں, مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. ملک صاحب بہت شکریہ, خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اظہر صدیق ایڈوکیٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر قانون ہیں, ایسا بہت شکریہ. ارشاد احمد عارف صاحب موجود ہیں, سینئر تجزیہ کار ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف سے کمل شوزب مجھے جوائن کر رہی ہیں. میں تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے مجھے ایک کنسرن عمران خان صاحب کا بھی تھا, وہ کہ اپوزیشن نے ان کو کام نہیں کرنے دیا, اور اس حوالے سے کام نہیں کرنے دیا کہ جب بھی ہم ان سے قانون سازی میں مدد مانگتے ہیں تو وہ اپنے کیسز میں چھوٹ مانگتے تھے. آج عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے پہلے یہ سن لیں, پھر ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. این آر او کا جو کراؤڈ ہے وہ ہر جگہ اکٹھے ہو جاتے تھے, ہر چیز میں وہ شور مچا دیتے تھے کہ جی این آر او 2 تو ہم فیٹ ایف کا بل پاس کریں گے, این آر او 2 تو ہم کشمیر میں آپ کو سپورٹ کریں گے. تو ایک تو انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی تھی. اب وہ وقت آیا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر وہ جو ہم ڈیولپمنٹ کا سوچ رہے تھے, جو ترقی کا سوچ رہے تھے, جو روزگار دینے کا سوچ رہے تھے, انشاءاللہ وہ ٹپنگ پوائنٹ آ گیا کہ جب یہ ملک انشاءاللہ آگے بڑھے گا. ملک احمد خان صاحب, سب سے پہلے تو یہ بتائیے سر, یہ اعتراض تو آپ کا دور ہو گیا ہے نا کہ جی اپوزیشن کے صرف لوگوں کو بلایا جاتا ہے نیب کی طرف سے, حکومتی لوگوں کو ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. اگرچہ کچھ پہلے مثالیں بھی موجود ہیں جن کے نام پہلے لیے جاتے ہیں کہ جن کو بلایا گیا, علیم خان صاحب اور کچھ اور وزراء, لیکن اب مزید 4-5 لوگوں کو بلا لیا گیا ہے. تو اب یہ اعتراض تو نہیں رہا اپوزیشن کا؟ سر چلیں, یہ اسد آپ کی سادگی ہے اور میں اس پہ قربانی جا سکتا ہوں, میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اور اینی ویز جو علیم خان صاحب کا کیس تھا, یہ اسی سملر نیچر کے کیسز میں لوگوں کے ریفرنسز فائل ہو رہے ہیں. علیم خان صاحب کے کیس میں تو وہ میرا خیال ہے پتہ نہیں کیوں گرفتاری انہوں نے کر لی اور کس لیے ان کو رکھا جیل میں, وہ تو آل ٹوگیدر اٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری. تو اور وہ تو اب کوئی ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد سبطین خان صاحب کا کیس بھی جو تھا وہ دیٹ از اگین مور اور لیس ایک ہی طرح کی بات ہے. اچھا, بزدار صاحب کو بھی بلایا گیا, آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا, یا جو لیبر منسٹر ہیں غالباً ان کو بلا لیا گیا ہے جی, یا غضنفر چھینا کو بلا لیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے, ہمیں اس بات پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت کی اسٹریٹجی ہے یہ بیسکلی کہ 3-4 اپنے لوگوں میں سے کسی کو بلوا لیں. بزدار صاحب کا سگنیفیکنٹ ہے بلانا, وہ چیف منسٹر ہیں اور جس کیس میں ان کو بلوا رہے ہیں. آج میں نے سوشل میڈیا پہ اس کویسچنئر کی کاپی دیکھی ہے.
पर्टिनेंट सवाल हैं उनसे पूछे जा रहे हैं जो, लेकिन समहाउ वो नैब के कंसर्निंग क्वेश्चंस नहीं हैं। वो क्यों नैब उन्हें बुला रही है मुझे नहीं पता। वो जो उनको बुलवा रहे हैं वो बेसिकली शायद अगेन इट इज़ एन आई वॉश विच मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज़ एन आई वॉश। बरकैफ हमारी इस पे बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे तरीक़ाकार पे कि अपने कुछ लोगों को बुलाकर अगर सीरियस केसेस उठाने हैं तो भाई फिर मनसूबा जात को उठाते हैं। फिर आप BRT की कीमत कंसीव्ड प्राइस से 70 अरब रुपए बढ़ना, टाइम ऑफ कंप्लीशन से 3 साल आगे जाना, फिर उसके जो ऑब्जर्वेशंस कोर्ट्स की आई, हाई कोर्ट पेशावर की ऑब्जर्वेशन आई, उन सबको यकलख नज़रअंदाज करना। फिर उसकी जो आपकी इकनॉमिक अफेयर्स की कमेटी है उसके अंदर उठाए गए 9 सवालात आज तक जवाब नहीं है उनके। तो अगर कोई इस तरह का केस उठाया जाता तो फिर तो मैं कोई गालिबन समझता कि कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, लेकिन ये तो इट इज़ जस्ट एन आई वॉश एंड अ स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, चलें, ये एक स्ट्रेटजी लगती है कमल साहबा मलिक अहमद खान साहब को कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को नैब ने बुलाया है, मतलब बुलाया नैब ने है, लेकिन मलिक साहब कह रहे हैं कि ये हुकूमत की स्ट्रेटजी लगती है कि इन लोगों को बुलाया गया है, और वो कह रहे हैं कि संजीदा नौयत की केसेस को नज़रअंदाज किया गया है, जबकि आमदन से ज़्यादा असासों में या कुछ बेज़ाब्तगियों के केस में जो है वो अंसर मजीद साहब को बुला लिया गया। तो ये एक स्ट्रेटजी लगती है मलिक अहमद खान साहब को हुकूमत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच असद। मलिक अहमद साहब एक बड़े डिसेंट और बड़े समझदार पार्लियामेंटेरियन है, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मैं इनके इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्रीमेंट रखती हूँ, इसलिए कि इनके यहाँ पर ये प्रॉब्लम है कि जब इनकी लीडरशिप पे बात आए ना, फिर ये सारे लॉजिक्स को छोड़ देते हैं। तो मैं थोड़ा लॉजिक पे बात करूंगी। बात सारी है कि देखें, हुकूमत की स्ट्रैटेजी नैब ने क्यों लेकर चलनी है। नैब अपनी स्ट्रैटेजी पे चलता है। इन्होंने नैब को वो सैफुर रहमान साहब जैसे चेयरमैन लगा के, फिर जो जस्टिस कयूम जैसे आगे बंदे बिठा के सिस्टम को हैक करके, सिस्टम को मैनिपुलेट करके अपनी मर्जी से चलाया। हमने अल्लाह का शुक्र है 2 सालों में सिस्टम को आजाद किया है, और जो गलों से या गिचियां घोटी गई थी ना सिस्टम की, निजाम की, इदारों की, वो हमने छोड़ी है। इसलिए नैब आजाद है, वो अपने जो हदफ है, अहदाफ है, या जो उनकी प्रोग्रेस है, वो उसकी खुद जिम्मेदार है। दूसरी बात यह है कि नैब की जो तकर्रियां हैं चेयरमैन से लेके चौकीदार तक, एक भी अल्हम्दुलिल्लाह PTI ने नहीं की हुई, वो इन्हीं के दौर की हुई है। तीसरी बात यह है कि नैब के जो चेयरमैन है उनको हटाने का इख्तियार फेडरल हुकूमत के पास नहीं है, वो भी आपकी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास है। तो नैब हमारी डिक्टेशन क्यों लेगा, और ना हमारा वो मॉडस ऑपरेंडाई है जो इनका था। जैसे मैंने बता दिया कि सैफुर रहमान साहब के थ्रू इन्होंने जिस तरीके से नैब को एक टूल बनाया, और यही सारी पॉइंट ऑफ व्यू जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिया, जो 2 बरादरान इनके अभी रिलीज हुए हैं और नैब के ऊपर जो उन्होंने इल्जामात लगाए हैं, वो इन्हीं सारी बैकग्राउंड्स को ज़हन में रखते हुए लिया है। अब आ जाए कि जी उनको बुला क्यों रहे हैं, या बैलेंसिंग इफेक्ट है। देखिए, जहां तक मरियम नवाज साहब को बुलाने का ताल्लुक है, तो वो आपको पता है कि उनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी जायदादों की बात हुई थी, लेकिन बाद में सारी जगहों पे निकल आई, लंदन में भी निकल आई और पाकिस्तान में भी निकल आई। तो फिर अब नैब बेचारी क्या करे, बुलाना तो पड़ेगा। और जो एसेट बियॉन्ड मीन है, देखिए पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पैप्स कहा जाता है, वो नॉर्मल लोगों से उनका स्टेटस बदलता है। मैं और अहमद साहब जो है, हम पॉलिटिकली एक्सपोज पर्संस हैं, हम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं। हमारी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अपने कागजात नामजदगी दाखिल कराने हैं, तो 7 एफिडेविट पे एक चीज देनी है। अगर उसके बाद भी कुछ चीजें छुपी हुई निकल आती हैं, तो हम जिम्मेदार हैं कि हमें नैब छोड़ के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जो भी बुलाए, हम जाएं और जवाब दें। इसलिए कि हमने डिलिबरेटली पब्लिक ऑफिस होल्ड करने के लिए ये सारा रास्ता अपनाया, और अगर हमने इलेक्शन कमीशन या बाकी इदारों की आंखों में धूल झोंकी है, तो हमारी सजा भी डबल होनी चाहिए। इसलिए कि कॉमन लोगों से हमारा स्टेटस फर्क है। इसलिए अगर उन्हें बुलाया, बड़ी अच्छी बात है बुलाया। और अगर रूल ऑफ लॉ में ये नहीं होता है कि रूलिंग पार्टी में कौन बैठा, अपोजिशन में कौन बैठा है, जो रूल ऑफ लॉ है वो सबके लिए बराबर होता है। आज़ाद साहब, अब ये फैसला मैं आपकी राय की रोशनी में बहुत सारे लोग कर सकेंगे
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو یہ جن ریفرنسز کا میں نے ذکر کیا جس میں فرد جرم عائد ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے لوگوں پر یا پیپلز پارٹی کے لوگوں پر، وہ تو بہت سنجیدہ نوعیت کے ہیں، لیکن یہ ایک ایسے ہی غیر سنجیدہ سی نوعیت کی ایک ایکٹیویٹی ہے کہ جس میں پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو بلا لیا ہے. آپ دونوں کے کیسز کو دیکھتے ہوئے اتفاق کرتے ہیں ملک احمد خان صاحب سے؟ بہت شکریہ. بڑا مشکل ہے جب آپ کسی سیاسی جماعت کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے تو آپ کو پتہ ہے لائن لینی پڑتی ہے. ہمیں بات کرنی چاہیے حقائق اور سچ کے اوپر. میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں، میں تقریباً پچھلے کوئی 20 سالوں سے نیب کو دیکھ رہا ہوں، پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں کہ حکومت وقت کا بھی احتساب ہو رہا ہے. اس طرح احتساب نیب کو آزادہ نہیں دیکھا. جو پولیٹیکل انجینئرنگ کی باتیں ہوتی ہیں، قمر الزمان صاحب انہوں نے لگائے ہوئے لوگ تھے جو انہوں نے اپوائنٹ کیے ہوتے تھے. ذرا سمجھنا کیا ہے، یہ جو چودھری پرویز لائن ان کے خلاف کیسز ہیں، یہ روکے کس لیے ہوئے تھے؟ یہ روکے ہوئے تھے ان لوگوں نے. جو اب سارا سامنے ہے، مونس علائی صاحب کے حوالے سے بھی، خیرہ گلی کے گھر کے حوالے سے وہ بھی آ گیا. ابھی مریم نواز صاحبہ نے جو جائیداد خریدی ہے وہ میں بتاؤں گا بعد میں کیا، لیکن میں پہلے ذرا ڈسپیل کر دوں اس کو. ہم ذرا سمجھ آئیے گا، جیسے کمل شاہ نے بڑا خوبصورت بات کی ہے، سیکشن 38 پڑھ لیں آف دی نیب آرڈیننس. اس کے ساتھ جتنی بھی تعیناتی ہیں وہ چیئرمین نیب نے کرنی ہے اور انڈیپینڈنٹ کرنی ہے، کوئی فیڈرل پبلک سروس کمیشن کے سامنے نہیں کرنی. سمجھنا صرف اتنا ہے کہ نیب ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ہے. مثال کے طور پر یعنی یہ بات کر رہے ہیں نا، یہ بی آر ٹی کی بات کر رہے ہیں، میٹرو اورنج ٹرین جو 150 ارب کا پروجیکٹ تھا یا 200 ارب کا تھا، 350 ارب کا پروجیکٹ ہے. اچھا اس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کورٹ کا ڈیلے ہے. میں نے چیلنج کیا ہوا ہے، یہ 3 دفعہ چیلنج کیا کہ ثابت کریں کہ کورٹ کی وجہ سے ڈیلے ہے. ابھی تک مکمل نہیں ہو سکا اسٹے ختم ہونے کے بعد. وہ پروجیکٹ کتنا بڑا کا ٹینڈر ہوا، ٹینڈر نہیں ہوا اس کے اندر، آپ حیران رہ جائیں گے اس کے اندر. اور اس کے اندر تو 50 کروڑ کے تو صرف پودے لگا دیے گئے. وہ تو علیحدہ بات ہے، پی ٹی آئی کی نااہلی ہے گورنمنٹ کی، تو وہ اس پروجیکٹ کو بنانے کے چکر میں لگ گئے. بتاتے نا ذرا یہاں بھی آ کر کہ یہاں کیا ظلم ہو رہا ہے. پھر یہی رکنے والی بات نہیں ہے. ابھی مثال کے طور پر مریم نواز صاحبہ کے بارے میں جو آپ یہ دیکھیں، جو سمجھ رہے ہیں کیسز کی نوعیت کا، وہ مس یوز آف اتھارٹی ہے. ٹرم آف منی سے نہیں دیکھنا آپ نے. سزا اگر مس یوز آف اتھارٹی کی سزا وہی آپ کی 14 سال سزا ہی آئے گی. اچھا یہ مس یوز آف اتھارٹی کی جو آپ بات کریں، مجھے ایک چیز یہ بتا دیں، یہ مریم صاحبہ کا جو کیس ہے اس میں چلیں یہ تو بھی ثابت ہونا باقی ہے نا کہ اس کی انٹینشن کیا تھی، کہ کیا واقعی زمین خریدنے کے لیے لینڈ کا جو سٹیٹس ہے چینج کیا گیا، لیکن کیا یہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے کہ براؤن لینڈ کو گرین لینڈ میں کنورٹ کیا گیا تھا؟ یہ اسٹیبلش ہے. اچھا دیکھیں، بیسیکلی لینڈ کلاسیفیکیشن اینڈ ری کلاسیفیکیشن ری ڈیولپمنٹ رولز ہیں 2013 کے. یہ ایل ڈی اے کی ترمیم کی گئی 2013 کے اندر. یہ ذرا سمجھیے گا کیا کمال کے ساتھ بیٹھ کے اپنا مینگل صاحب تھے ڈی سی او، پھر آج چیمہ ان کے ساتھ ایل ڈی آیا، انہوں نے ایل ڈی اے کو کیسے گھیرا لگایا، لگانے کے بعد پلان کیا تھا اور 1000 ارب کا نقصان دیا سرکاری خزانے کو. وہ کیسے ذرا سمجھیے گا. وہ یعنی انہوں نے پکڑ کے ماسٹر پلان لاہور کا بدل کے اپنی پسند سے، یعنی پہلے اپنا یہ ایریا باقاعدہ جاتی عمرہ کا مارک کیا، اس کے اندر یعنی ریزیڈنشل ایریاز آج بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ. آپ حیران رہیں گے، کالونیاں بنی ہوئی ہیں. یہ بالکل کالونیز بنی ہوئی ہیں. یعنی وہاں بیٹھ کے کہہ دیا کہ اس کو ایگریکلچر، ایک آلریڈی چیز ڈیولپ ہو چکی ہے، اس کو ایگریکلچر لینڈ کر دیا. ایگریکلچر لینڈ کر کے باؤنڈری مارک کر دی، وہاں کوئی ٹرانسفر ہو نہیں سکتی تھی. وہ کوڑیوں کے باؤ زمین آئی. ابھی تو وہ اس میں چیزیں نکلیں گی نا. میری سینٹرل لندن جا کے پورے پاکستان میں جائیداد دی، وہ پیسے باپ نے غالباً گفٹ دی ہیں، وہ ساری چیزیں وہ ساری سامنے آنی ہیں. اور بائی ٹیکنیکل ڈیزائن، بائی یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ مس یوز آف اتھارٹی ہے کیا، وہ رولز کے اندر بیٹھ کے جو آپ نے ماسٹر پلان کے اندر جو ترامیم کی آپ نے، اور آج تک بھگت رہے ہیں. موجودہ گورنمنٹ کے پیچھے بڑا پریشر ڈال کے کہا، کورٹوں میں بھی کہا کہ بھائی آئیں، باقاعدہ یہاں سکیمیں اگر بننا چاہ رہی ہے یا ضرورت ہے رہائشی علاقوں کی. یہ نہیں ہے کہ صرف، اور جاتی عمرہ میں صرف یہ نہیں ہوا. یعنی مجھے تو اچھی طرح یاد ہے سوئی گیس کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، آپ واسا کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، بجلی کی ڈیڈیکیٹڈ پائپ لائن ہے، اور اس کی جو باؤنڈری وائل ہے وہ کس کے پیسوں سے بنی ہے. آپ پریشان ہو جائیں گے. یہ صرف اتنا نہیں ہے، یعنی مس یوز آف اتھارٹی اور ہوتی کیا دوسری بات ہے. نہیں سر چلے مجھے عثمان بزار صاحب کا بتا دوں، میں 1 منٹ دیں، وہ اس پہ واپس آتا ہوں. لیکن پہلے میں شاہ صاحب، یہ احتساب کے عمل میں تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے یا یہ ایک روٹین کی بات ہے اور اتفاق ایسا ہوا ہے کہ کیسز اس نہج پر پہنچ گئے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو بیک وقت جو ہے وہ نوٹسز جاری ہو گئے ہیں، یا یہ تاثر جو ابھرا ہے کہ جی اب احتساب کا عمل تھوڑا تیز ہو رہا ہے؟ عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ پہلے الجھایا ہوتا تھا ہمیں بہت ساری چیزوں میں، اب ہم ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. تو اسی طرح سے کیا اور چیزوں میں نیب الجھی ہوئی تھی اور اب جو ہے وہ احتساب کی طرف جا رہی ہے؟ 2 چیزیں تھیں جو ایٹ اے ٹائم چل رہی تھی. ایک تو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے بھی بہت سارے معاملات جو تھے وہ معطل تھے حکومتی سطح پر بھی اور اداروں کی سطح پر بھی. اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ نیب آرڈیننس جو ہے اس میں جو ترمیم کے اپوزیشن اور حکومت مل کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، اس کی وجہ سے بھی میرا خیال ہے کہ نیب دیکھ رہی تھی کہ جی ہمیں ہمارے دائرہ کار میں کس حد تک مداخلت ہوتی ہے، ہمارا دائرہ کار دائرہ اختیار کس حد تک کم کیا جاتا ہے.
تو وہ جو معاملہ ہے وہ ختم ہو گیا ہے. حکومت اور اپوزیشن کسی نتیجے پر نہیں پہنچی، کیونکہ اور اپوزیشن نے جو ترامیم دی تھیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو نیب کا بالکل خاتمہ کرنے کے برابر تھی، تو ہم تو اسی ترامیم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو اب چونکہ نیب اس دباؤ سے جو کرونا کا دباؤ تھا اور وہ جو حکومت اپوزیشن دونوں مل کے کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنی حدود سے تجاوز کر رہی ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، وہ اس دباؤ سے میرے خیال نکل گئی ہے نیب. تو اب یہ عمل تیز ہو رہا ہے میری اطلاع کے مطابق، یا میری اسیسمنٹ جو ہے وہ یہ ہے، اطلاع اسیسمنٹ کو آپ ملا لیں کہ یہ عمل تیز ہو رہا ہے اور دونوں طرف ہو رہا ہے، اور عین ممکن ہے کہ کچھ بڑی گرفتاریاں بھی اگلے چند ہفتوں میں دونوں طرف سے ہو سکتی ہیں. لیکن ظاہر بات ہے جو لوگ 2 دہائیوں سے 3 دہائیوں سے اقتدار میں ہیں ان کی زیادہ ہوں گی. میں اس بات سے کی طرف سے اگر بڑی گرفتاری ہوتی ہے تو سر آپ کس کو بڑی گرفتاری سمجھیں گے؟ مطلب بڑی گرفتاری کو ڈیفائن کیسے کریں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی گرفتاری اس معنوں میں ہوگی کہ جس نے بڑا فراڈ کیا ہوگا، جس نے بڑا جائیداد بنائی ہوگی، اختیارات کا زیادہ استعمال غلط طریقے سے کیا ہوگا تو وہی ہوگی. اس میں تخصیص نہیں کی جا سکتی کہ جی وہ ایم پی اے ہوگا، وہ منسٹر ہوگا، وہ چیف منسٹر ہوگا یا فیڈرل منسٹر ہوگا. لیکن یہ عمل میرا خیال ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ہو سکتا ہے، امکان موجود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیب کے بارے میں یہ تاثر ابھارا گیا، مسلسل 2 تاثرات. ایک تو یہ ہے کہ جی وہ حکومت کے اشارے پر کام کرتی ہے اور جس وقت عمران خان صاحب چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، عمران خان تو اشاروں پر چلتے ہیں، خلائی مخلوق اور فلاں اور فلاں، اور یہ سارا کچھ بلاول صاحب روزانہ کہتے رہتے ہیں اور باقی دوست بھی کہتے ہی ہیں. لیکن دوسری طرف وہ اتنے پاورفل ہیں کہ جب چاہتے ہیں وہ کسی کو گرفتار کرا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہ کسی کو جناب ملک سے باہر بھیج دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں وہ کچھ اور کر دکھاتے ہیں اور گرفتاریاں ہو جاتی ہیں. تو اس لیے یہ تاثر اب دور کیا جائے گا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، دباؤ نہ حکومت کے دباؤ میں ہے نیب اور نہ کسی اور کے دباؤ میں ہے، وہ انڈیپینڈنٹلی کام کر رہی ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ احتساب کے عمل کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پھیلائے گئے تھے کہ یہ ختم ہو گیا ہے، کبھی وہ صنعت کاروں اور تاجروں نے ختم کر دیا، پھر بیوروکریٹس کو نکال دیا گیا. میرے خیال ہے اس تاثر کو بھی دور کیا جا رہا ہے اور نیب ایک بار پھر پرپرزے نکال رہا ہے. اس بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ ابھی تک اس کا رخ جو ہے وہ اپوزیشن کے لوگوں کی طرف رہا، اس کی وجہ جو بھی ہو. لیکن اب میرا خیال ہے حکومت کے لوگ، کیونکہ اب جو ایک عدم استحکام کی صورت نظر آتی تھی کہ جی حکومت آج گئی کل گئی، وہ تو ہو گئی ختم. تو اب میرا خیال ہے احتساب ہوگا، اور اس احتساب کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام نہیں ہوگا، شاید استحکام آئے. رائٹ جی، ایک مختصر سے میں بریک لیتا ہوں. احمد خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ جو ابھی اظہر صدیق صاحب نے باتیں کی ہیں کہ کس طرح سے زمین خریدی گئی، کس طرح سے مینیپولیشن کی گئی، اس پر کیا موقف ہے ملک احمد خان صاحب کا، اور کتنے چیلنجنگ ہیں یہ کیسز آئندہ دنوں میں اپوزیشن کے لیے؟ ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ملک احمد خان صاحب، باتیں آپ نے سنی ہے. میں ایک اسپیسیفک کیس کی اگر بات کروں تو یہ مریم صاحبہ کو جو بلایا گیا ہے غیر قانونی اراضی کیس میں، اب اس میں الزام یہ ہے کہ 2013 میں اب جس طرح سے ایک زمین کا سٹیٹس تبدیل کیا گیا، یعنی حکومت بننے کے فوراً بعد ایک ایسا لگا کہ ترجیحی بنیادوں پر یہ کیا گیا، اور جیسے ہی زمین کا سٹیٹس تبدیل کیا اس کی قیمت گرنا تھی جو گری، اور جب وہ گر گئی تو شریف خاندان نے اس زمین کو خرید لیا، جس میں 1440 کنال جو ہیں وہ مریم صاحبہ کے بھی حصے میں آئے یا انہوں نے بھی خریدے. تو آپ کے خیال میں یہ کیا واقعی ایسا کیس نہیں ہے جس کی انکوائری ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ جی اسد اللہ، دیکھیں میں بے شک آپ مجھے اس پر بکش کہیں یا جیسے بھی اظہر صاحب نے کہا کہ پارٹی لائن، لیکن میں آنیسٹلی اپنی کنوکشن سے کہہ رہا ہوں، میں بڑا ان پلین سپیکنگ میں اسٹریٹ اوے کو پارٹی لائن ٹو نہیں کر رہا. میں تو اس بات کو بالکل لٹرلی بائی بینگ اے اسٹوڈنٹ آف لا، ایک پولیٹکس میں ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک تو نیب کا کردار ہے جس پر ہم بعد میں بات کر لیں گے. میں آپ کے سوال پہ رہتا ہوں
جب الفاظ کے معنی تبدیل ہو جائے نا, جب آپ فار ایگزامپل ابھی ارشاد صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں, یو ول اپریشیٹ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جس چیز کو کبھی آپ بڑی سین اور اچھی ایڈوائس کہتے تھے آج وہ کاورڈس کے زمرے میں آئے, جو کبھی آپ کی فلشنس ہوتی تھی آج بریوری گنی جائے. اگر آپ کی ایک خاص پوزیشن ہو اور آپ الفاظ کے معنی تبدیل کر دیں کہ یعنی کرپٹ پریکٹسز کو آپ ایک خاص زاویے سے سامنے رکھ کے اور پھر ان کو حتمی تسلیم کر لیں. ابھی جیسے اظہر صاحب ابھی پبلک سیکٹر کمپنیز کے کیسز کی بات تھی, اس میں بھی آپ روئے رواں تھے جی, لیکن میرے نزدیک پبلک سیکٹر کمپنیز کی فارمیشن کے علاوہ کوئی اور ریفارم کا میکنزم ہی نہیں ہے. ابھی ڈاکٹر عشرت حسین بھی اپنا اگر کر رہے ہیں تو پی پی ایل موڈ پہ جا رہے ہیں. جب اب جہاں تک مریم نواز صاحبہ کے کیس کا تعلق ہے جس میں نیب نے ان کو بلایا ہے, وہ جو سوالات نیب کے ہوں گے ان کا تشفی بخش جواب دیں گے. اگر کوئی اس میں ایسی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, کیونکہ میں کوگنیزنٹ نہیں ہوں ان ڈیٹیلز کا جن کا آپ نے مجھ سے سوال کیا, یہ تو آبویسلی اگر میرے علم میں ہوتا کہ آپ پرٹیکولر ایک کیس کے حقائق کے بارے میں بات کریں گے, لیکن جہاں تک ایک کامن انڈرسٹینڈنگ ہے میں اس کے تحت آپ کو بتا سکتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کے پاس اگر کوئی پراپرٹی ایسی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایل ڈی اے کی کوئی ریگولیشنز چینج کی گئی ہیں, تو اس میں پھر آپ کو ان ساری ڈیٹیلز کو جو کہ ایل ڈی اے نے اگر وہ کی ہیں اور وہ کس صورت میں, کیونکہ جو رائیونڈ کا ایریا ہے میں اس ایریے کے ایک انچ سے آلموسٹ واقف ہوں کہ وہ کون سا ہے اور اس میں کتنی جو لینڈ کی نیچر ہے اس کے گرد و نواح میں کتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز آلریڈی وہاں پر تھیں اور کتنی گرین ایکڑ کی لینڈ ڈیمارکیٹڈ تھی اور کتنی ڈیمارکیٹڈ رہی. یہ ساری چیزیں کیونکہ اب نیب پوچھ رہی ہے تو ود ریکارڈ ان کو جواب دیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو سوالات اٹھے ہیں ان کا تشفی بخش جواب دیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر آج پاکستان تحریک انصاف کی طرف کے کسی لیڈر کی طرف سے کیا گیا ہوتا جس کے پاس اختیار تھا کہ وہ ایک زمین کا سٹیٹس تبدیل کر کے اس کی قیمت کو گرائے اور پھر وہ ساری جگہ خرید لے, تو آپ اس کو بادی نظر میں نہیں سمجھیں گے کہ یہ کرپشن ہوئی ہے؟ میرا خیال آپ کے پاس کچھ فیکٹس کریکٹ نہیں ہیں شاید. اگر آپ کے پاس وہ کریکٹ فیکٹس ہوں, کیونکہ جو مجھے پتہ ہے, اب میری تھوڑی سی بات ہائپوتھیٹیکل بھی ہوگی پرابلی, میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹس تو نہیں دے سکتا, لیکن یہ جو رائیونڈ کی زمین ہے جو جاتی امراء ہے یہ تو غالباً جب 1999 میں ان کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی تو اس سے بھی پہلے کے ان کی پوزیشن کے اندر یہ لینڈز ہیں. نہیں, یہ بات جو 2013 اور 14 میں خریدی گئی ہے سر, یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے. یہ تو وہ تو پہلے ہے نا, یہ بعد میں جو زمین اضافی طور پہ اطراف کی زمین خریدی گئی ہے, یہ اس زمین کی بات ہو رہی ہے. اچھا, میں نے جیسے آپ سے پہلے کہا کہ میں کیونکہ ایکچولی آئی ایم ناٹ کوگنیزنٹ آف دا رائٹ ڈیٹیلز, مجھے اگر آپ پھر کسی دن کا موقع رکھیں تو میں یہ ساری تفصیلات کے ساتھ آپ سے بات کر لوں گا. چلیں, بالکل صحیح ہے. اچھا کنول صاحبہ, اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ کس طرح سے فورسی کر رہی ہیں اپوزیشن کی تحریک کو؟ آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے, اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ میں مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے کچھ لوگ اور پیپلز پارٹی کا جھگڑا ہو گیا, لیکن بہرحال ابھی میں پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں آل پارٹیز کانفرنس ہونے جا رہی ہے. تو یہ ایک طرف آپ تاثر یہ جاتا ہے کہ اپوزیشن جب آپ کے خلاف متحرک ہونے کی بات کرتے ہیں تو آپ پروسیکیوشن تیز کر دیتے ہیں, یا آپ دوسری طرف سے اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینے کی بات کرتے ہیں عدالتوں میں, تو کیا یہ تاثر درست ہے؟ اسد, پہلے تو مجھے یہ بتائیے, میں 2-3 سوال ہیں آپ کے توسط سے پوری قوم کے سامنے رکھ دیتی ہوں اور اپوزیشن کے ترجمان بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ, ان سے بھی پوچھ لیتی ہوں کہ آل پارٹی کانفرنس کا کانسیپٹ کیا ہے. کیا یہ کانسیپٹ یہ ہے کہ ایک جیسے چھوٹے ہوتے ہوئے ہم لوگ شادی یا گھر کھیلتے تھے تو یہ اے پی سی کھیلتے رہتے ہیں سارا ٹائم. اے پی سی ہوتا ہے اس وقت جب آپ کا کوئی بہت بڑا کوئی کاز ہو, کوئی قومی ایسا ایشو آ جائے, جیسے فار انسٹنس ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا آرمی پبلک اسکول والا, اس دور میں اے پی سی بلائی گئی اور بیٹھا گیا اور ایک سیریس کنسلٹیشن ہوئی. یہ تو اے پی سی جیسے بچپن میں ہم گھر کھیلتے تھے, یہ اے پی سی کھیلتے ہیں اور ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں اور وہاں سے اٹھ کے جا کے کا ایجنڈا ہوتا ہے نا جی, بات میری سمجھ سے باہر ہے. لیکن اس اے پی سی کا ایجنڈا ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں کہ جی اکانومی آپ سے نہیں چل رہی, آپ نے اکانومی خراب کر دی ہے, اکانومی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہوگا. یہ حکومت ملک نہیں چلا پا رہی, مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے, مہنگائی کو کیسے روکنا ہے, اس حکومت کو کیسے راہ راست پہ لانا ہے, یہ اس کا ایجنڈا ہوگا.
تو اس میں پارلیمنٹ میں ان کا پھر کیا کام چل رہا ہے؟ 2 مہینے 10 دن پارلیمنٹ ہے یہ اس دفعہ کی، کیونکہ کرونا کا جو گیپ تھا وہ ہم نے کور کیا، ڈیز پورے کرنے تھے، پچھلے 2 مہینے سے اسمبلی آن ہے. تو پھر یہ اے پی سی کا کیا ڈرامہ رکھا ہے؟ مسئلہ سارا یہ کہ ایجنڈا جب ہوتا ہی نہیں ہے پھر اے پی سی ہوتی ہے، اور یہ اے پی سی چلتی رہیں گی اس لیے کہ ایجنڈا لیس اے پی سی سے کچھ نکلنا نہیں ہے. اب آپ نے کل دیکھا کہ جب میں وہاں موجود تھی، میں آئی وٹنس ہوں، 10:30 بجے جب رات کو ہمارا سیشن ختم ہوا ہے، واز دا لاسٹ ون ٹو واک آؤٹ، اور وہ اسد اللہ صاحب بولنا چاہ رہے تھے. پیپلز پارٹی نے ایک غلیظ ترین زبان استعمال کرنی شروع کر دی، جو ان کا ایک ان لائک آف دیئر بڑا لبرل رول اور بڑا وہ لبرل فاشسٹ اب بن چکے ہوئے ہیں، گالی گلوچ. اور وہ ریحام خان کی کتاب لے آتے ہیں، پاٹیل صاحب ان کے بھائی صاحب، ادھر سے آغا رفیع اللہ جو ہیں وہ غلیظ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ جو غیر جمہوری رویے یہ نظر آ رہے ہیں اے پی سی میں، یہ کہ آپس میں بیٹھ کے انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنی ہے، یا وزیر اعظم کی زوجہ محترمہ کے بارے میں فضولیات فرمانی ہے. اس قسم کی اے پیز کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنے والا، کیونکہ نہ عوام ان کو سیریس لیتی ہے، نہ یہ عوام کے لیے اے پی سیز ہوتی ہیں. جہاں تک حکومت چلانے کی بات ہے، کرونا پہ بلاول صاحب کی سپیچز اٹھا لیں، آپ اپوزیشن کی تمام سپیچز اٹھا لیں، اور آج کرونا کا سٹیٹس دیکھ لیں، آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پاکستان میں وزیر اعظم عمران خان کے جو ویژن تھا اور جو لیڈرشپ تھی اس نے پروف کر کے دکھایا کہ وہ ٹھیک تھے. اکانومی پہ آپ دیکھ لیں، جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ $20 ارب کا یہ چھوڑ کے گئے تھے، آج اس کو ہم کدھر لے آئے ہیں. اور اکانومی میں اس وقت جہاں دنیا -12.8 -12.9 -10.1 پہ سب سے کم جو جرمنی کو ڈیمیج ہوا ہے -10.1، اس کی نسبت -0.4 پہ پاکستان کھڑا تھا. اور آج ہم نے کنسٹرکشن کھولی، ہم نے تمام چیزوں کو جو ہے وہ ٹرن اراؤنڈ کیا ہے. اس وقت ہماری جو ہے وہ ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں، امپورٹس ہم نے. آپ سمجھتے ہیں کہ آل پارٹیز کانفرنس کا کوئی جواز نہیں ہے؟ پاکستان کو نظر آ رہے ہیں. بھائی میں آپ کو کلیئر بتا رہی ہوں، گورنمنٹ از ان فل کنٹرول، اور جب یہ شیکی ہوتے ہیں اور تب یہ اے پی سی ہوتی ہے، اور جب زیادہ شیکی ہوتے ہیں تو زیادہ زور سے اے پی سی ہوتی ہے، لیکن ایجنڈا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ چلتا رہے گا کیونکہ اس اے پی سی کا کوئی لیڈر نہیں ہے. چلیں، آج آپ نے کراچی میں بارش کی یاد دلا دی. کراچی ایک اور بات یہ ہے شوزہ صاحبہ، آپ نے اسفندیار ولی کو اسمبلی میں نہیں آنے دیا، محمود خان اچکزئی اسمبلی میں نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان اسمبلی میں نہیں ہے. وہ عوام نے آپ کے امیدواروں نے، آپ کے اتحادیوں نے ان کو ہرا دیا. وہ بیچارے اتنے بڑے بڑے لیڈر جو ہیں وہ اسمبلی میں آپ نہیں آنے دیتے، باہر وہ اے پی سی نہیں کرنے دیتے. وہ بیچارے کیا کریں؟ ایک تو بات یہ ہے اے پی سی پر تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. بھائی اور بیٹے دونوں اسمبلی میں، ان کے لوگ انہیں بولنے نہیں دیتے. بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز صاحب اسمبلی میں ہیں، شہباز شریف صاحب اسمبلی میں ہیں، لیکن مریم نواز صاحب سے پوچھیں یا نواز شریف صاحب سے پوچھیں کہ وہ اگر اسمبلی میں نہیں ہے تو انہیں کتنا دکھ ہوتا ہے کہ جی بھائی صاحب بیٹھے ہیں اور میں نہیں بیٹھا. یہ تو ہارنے والوں سے پوچھیں نا. یہ تو لیٹر ایک بات ہو رہی تھی. بات یہ ہے کہ اے پی سی اگر کوئی اس کا ایجنڈا ہے قومی تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. بیسیکلی مسئلہ اس وقت جو ہے اپوزیشن، اس جو بل 2 پیش ہوئے ہیں اور منظور ہوئے ہیں، اس کے بعد اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے. آج سراج الحق صاحب کہہ رہے تھے کہ ان دونوں بڑی جماعتوں نے مکا کر لیا. بلاول جو ہیں وہاں اسمبلی میں، کل جے یو آئی نے پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ بہت غصے کا اظہار کیا کہ آپ نے ہمیں موقع نہیں دیا. مولانا فضل الرحمان نے بھی یہی کہا، ان کے ممبرز نے بھی یہی کہا. تو اصل اس وقت جو اے پی سی بلائی جائے گی، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، وہ حکومت کے خلاف تو شاید کچھ نہ کر پائے، وہ اصل میں اپوزیشن کو متحد کرنے کی، دوبارہ سے متحد کرنے کی یا کانفیڈنس بلڈنگ کی، ٹرسٹ بلڈنگ کی ایک کوشش ہوگی. اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ کوئی اس کا اس وقت یوز نہیں ہے. کیونکہ اپوزیشن جو تھوڑا بہت اتحاد ہوا بھی وہ دھرنے کے موقع پر ختم ہو گیا. مولانا فضل الرحمان سمجھتے ہیں کہ مجھے دھوکہ دیا گیا، اور باقی جو کسر تھی وہ ابھی یہ حکومت سے جو تعاون کیا گیا جس انداز میں، وہ اتحاد ختم ہو چکا ہے. اب نئے سرے سے اتحاد کی کوشش ہوگی. اس اے پی سی سے یا اس اتحاد سے حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے. کیونکہ ملک کے حالات، علاقائی حالات، بین الاقوامی حالات ایسے نہیں ہیں کہ پاکستان میں کوئی سیاسی عدم استحکام پیدا کیا جائے. نہ حالات اجازت دیتے ہیں، اور نہ ہی میرے خیال ہے خود یہ بڑی 2 سیاسی جماعتیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی چاہتی ہیں، کیونکہ وہ سمجھتی ہیں
کہ اگر خدا نخواستہ صورتحال خراب ہوئی تو یہ لیکن ہم سسٹم سیاسی- ڈیریل ہو ہم- سکتا ہم- ہے. یہ ایک پاک- اچھی سوچ ہے, ایک سیاسی مطلب میں اس نظام پر میں تنقید نہیں کر رہا, یہ ایک دو بڑی جماعتوں کی اچھی سوچ ہے جی. کہ حکومت اگر چلنا چاہیے اپنی اس کو. ناکامیوں کی وجہ سے گرے تو اور بات ہے, ہم اس کے حصہ دار نہ بنیں, کیونکہ اب اگر خدا نخواستہ غیر جمہوری طریقے سے اسٹریٹ پاور کے ذریعے حکومت گرائی گئی تو اس کا سیاسی جماعتوں کو, جمہوری قوتوں کو کوئی لیکن فائدہ سر ہم نے نہیں ماضی ہوگا. میں یہ دیکھا ہے نا کہ جب احتساب کا عمل تیز ہوتا ہے تب تک اپوزیشن کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے اور ویسے حکومت کے خلاف ایک تحریک چلانے کی بات بھی ہوتی ہے. مجھے یہ ایک میرے ہاتھ میں اظہر صدیق صاحب ایک چیز میں یاد کرا دوں جی اسد صاحب, 1 منٹ اگر مجھے دیجیے گا. کل بلاول صاحب نے اپنی اسپیچ شروع کی 6 اگست کا واقعہ یاد کراتے ہوئے اپنی والدہ کی حکومت کا, اور یہ اتنا سیاسی بہت بڑا یو ٹرن تھا کہ اسی والدہ کا بیٹا اسی جماعت کے ساتھ بیٹھ کے اور ان کی بی بی کو پریز کر رہا تھا جو ان کی حکومت گرانے والوں میں سے تھے. تو سیاسی یو ٹرن اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اظہر صاحب, ایک میرے ہاتھ میں وہ فہرست ہے جس میں پی ایم ایل این کے کیسز ہیں, دوسرے میں وہ جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو بلایا گیا نیب میں. آپ ان دونوں فہرستوں کو جب اٹھا کر دیکھتے ہیں تو دونوں جانب سے آپ کو تگڑے کیسز آئندہ دنوں میں جو چیلنجنگ ہو سکتے ہیں اپوزیشن کے لیے یا حکومت کے لیے, وہ کون سا نظر آتے ہیں؟ دیکھیں, میں صرف ایک چھوٹی سی بات, چونکہ میں سیاسی بات آپ نے چھیڑی ہے, میں ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں. آئی مسٹ اپریشیٹ عمران خان, ہی ہیز پلیڈ دا کارڈ ویری انٹیلیجنٹلی. انہوں نے بڑے طریقے کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا, مطلب کیسے؟ میں سمپل ابھی دیکھیں, بڑے امپورٹنٹ بل تھے, FATF کا تھا, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا تھا بل, پھر میوچل لیگل اسسٹنس کا. آئی ہیو گون تھرو دیٹ, اور وہ ایسا ایکٹ ہے کہ اس میں جو باہر بیٹھے ہوئے نا جتنے بھگوڑے وہ سب پاکستان میں آئیں گے. یاد رکھیے گا, یہ بات آپ کا شاید آپ کے لیے بریکنگ ہے. آپ کے خیال میں یہ حمایت اپوزیشن کی کیسے حاصل کی عمران خان نے؟ اب دیکھیں وہ کیا ہے, دانا چکنا کہتے ہیں نا. آئیں آپ کے ساتھ نیب میں بیٹھ کے نیب کھیلتے ہیں, قانون میں تبدیلیاں کرتے ہیں. 34 کو پڑھے تو صحیح. پرسن آئی ہیو گون تھرو ایچ اینڈ ایوری پروویژن جو پرپوز کی ہے انہوں نے. اچھا, وہ میرا جہاں تک خیال ہے انہوں نے ٹیبل پہ رکھ کے اپنے لیے مسائل پیدا کر لیے اور بیک فٹ پہ جانا پڑا اپوزیشن کو. آپ یہ کہہ رہے ہیں اظہر صاحب کہ عمران خان صاحب نے اپوزیشن کو نیب قوانین میں تبدیلی کا جھانسا دے کر کچھ اور قانون سازی کروا لی ہے؟ دیکھیں, میں نے قانون سازی تو وہ آپ کے ملک کے لیے بہت بہتر ہے, جو کہ FATF کے حوالے سے, ورنہ 6 اگست تک کی ڈیڈ لائن تھی, آپ نے بلیک لسٹ میں چلے جانا تھا, اور یہ انٹیلیجنٹلی اور کر سکتے تھے, انہیں چاہیے تھا خود آگے, لیکن وہ نیب کے قانون میں ایسا پھنس گئے, اور نیب میں ترامیم ہونی ہے اور ہو کے رہیں گی. اب جو دوسری تو بات ہے نا, اب تک یہاں جہاں تک APC کی بات ہے, یہ ہوتی رہی, یہ کھیل یہی ہے. اپوزیشن کا کام ہمیشہ یہی ہوتا ہے, اپوزیشن نے جھوٹ بولنا ہے یا جو کچھ بھی کرنا ہے. سیاستدانوں نے دیکھے نا, ہمارے یہاں سیاست ہمیشہ بکتی جھوٹ بیل کے ہے. سچ تو پھر آپ بتائیں گے, قوم تو مسائل پیدا ہو جائیں گے, اور کوئی سچ سننا نہیں چاہتا ہمارے یہاں. آپ نے پورٹرے اس طرح کرنا ہے چیزوں کو کہ جیسے پتہ نہیں طوفان آ گیا, یعنی بلبلے یعنی گلاس کے اندر طوفان پیدا کر دینا, یہ سارا ایسے کام ہے سیٹل نہیں ہوں گے. دوسری جو بات آپ ذکر کر رہے ہیں نیب کے حوالے سے, دیکھیں میں اتنے عرصے سے نیب کو دیکھ رہا ہوں اور میں کوٹوں میں جاتا ہوں, میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نیب کے قوانین, پہلے یہ سمجھا دیجیے لوگوں کے ذہن میں یہ بدگمانی سی ہے, ریکوری نہیں ہوتی. بھائی 2 کیسوں میں نواز شریف صاحب کو سزا ہو چکی ہے, اب ایک اسلام آباد ہائی کورٹ نے سسپینڈ کر دیا, وہ باہر بھاگ گئے ہیں. دوسرے میں میڈیکل کی ضمانت دی تھی میڈیکل گراؤنڈ پہ 8 ہفتے کی, وہ تقریباً 7 مہینے سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. بھئی وہ جو فیصلے ہیں جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک سیٹل نہیں ہوتے, ریکوریاں نہیں ہو سکتی. یہ کنفیوژن ہے. دوسری طرف فرد جرم عائد نہیں ہوتی, یہ تو کریڈٹ جاتا ہے ہماری سپریم کورٹ کو. جب آپ کے خیال میں حکومت صحیح اور سچا جو احتساب ہے اس میں سنجیدہ ہے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کین ناٹ ڈو اینی تھنگ. اگر گورنمنٹ کچھ کر رہی ہوتی تو علیم خان جیل میں جاتا, سبتیان خان جیل میں نہیں, جاتا. لیکن فواد چودھری صاحب کا یہ ہے کہ احتساب تو ہم ہی کرتے ہیں کیونکہ پروسیکیوشن تو حکومت نے کرنی ہوتی ہے. گورنمنٹ کا رول یہ جو کہ آگے کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا, جو مرضی کہتے رہے. میں تو وجہ بتانے لگا ہوں. آپ نے پوچھا نا احتساب کا, یہ کریڈٹ جاتا ہے آپ کی سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس آف پاکستان کو, کہ انہوں نے کیا کہا کہ یہ ادھر سے نیب میں تبدیلیاں کی بات ہو رہی تھی نا, نیب ختم کرنے کی بات, انہوں نے کہا 3 مہینے میں آئے نا ذرا یہ سارا فیصلہ کریں, 120 ججز تعینات کریں نا. تب نیب کو سمجھ آیا نا بھائی, اور نیب کو یہ کوئی نہیں پوچھ رہا تھا. موجودہ گورنمنٹ نے بھی فورنسک کے لیے پیسہ بجٹ دینے کے حوالے سے انہوں نے بھی نیب کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا. ایک چیز مجھے اور بتا دیں جیسا, پھر میں گفتگو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. ایک چیز بتا دیں, بلکہ ایک بریک کے بعد چلیں بتا دیں, بریک کا ٹائم ہو گیا ہے, کہ رمضان شوگر مل جو شہباز شریف حمزہ شہباز پر فرد جرم عائد ہوئی ہے, جو مریم صاحبہ کا کیس آ رہا ہے, جو عثمان بزدار صاحب کا کیس ہے, یہ کیا ایسے کیسز ہیں جو ان کے لیے بہت سنجیدہ نوعیت کے کیسز ثابت ہو سکتے ہیں, یا یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے جو پہلے سے چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے اور 6 سال تک چلتے رہیں گے, اس سے کچھ نکلے گا نہیں, یا یہ کیسے موڑ پر پہنچ گئے ہیں جب ان کا حل نکلنے والا ہے؟ ایک مختصر سا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
دوبارہ خوش آمدید. ویری کوئکلی مجھے بہت مختصراً بتائیں اظہر صدیق صاحب, یہ جو کیسز ہیں ان کے بارے میں کیا یہ بہت پریشان کن ثابت ہونے والے ہیں جن لوگوں کے خلاف بھی یہ کیسز ہیں؟ اچھا, عثمان بزدار صاحب کے بارے میں آپ کو شاید بریکنگ دے دوں, میں اس میں کمپلینٹ ہوں خود. میں نے 2 کمپلینٹیں دائر کی تھی, ایک تو انشورنس کے حوالے سے, ہیلی کاپٹر کے حوالے سے, وہ نیب نے غالباً پتہ نہیں, آئی ڈونٹ نو, شاید کلوز کر دیا, حالانکہ وہ بہت بہترین. اس کیس کے اندر جیسا 3 دفعہ ڈی جی ایکسائز نے اپروول کے لیے بھیجی اور یہ فائل واپس آئی, آپ وہیں پر ریجیکٹ کر دیں. مس یوز آف اتھارٹی کیا ہے؟ اور یہ مس یوز آف اتھارٹی کو مت تولیں پیسوں کے ساتھ. اگر آپ ایون فیلڈ میں اور العزیزیہ میں دیکھیں, ایون فیلڈ میں 10 سال سزا دی, العزیزیہ میں کہ ارشد ملک وہ جج بک گیا تھا, اس نے تو 7 سال سزا دی, اس کے اندر وہ تو 10 سال ہونی چاہیے یا 14 سال تک سزا جانی چاہیے تھی. تو یہاں تک یہ بات ہے, یہ کہنا کہ ان کیسوں میں وزن کم ہے, ایسا بالکل ایسا نہیں ہے. دیر آر ویری سیریس کیسز, اور اس میں جتنے بھی لوگ پی ٹی آئی کے آ رہے ہیں, اور میں ایک کریڈٹ دوں گا, پھر یہی بات ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا وہی عمران خان ہے کہ جس نے اپنے کسی دوست, قریبی, عزیز, رشتہ دار, اس نے اس کو نہیں ہے جہانگیر تھی, ہمارے سامنے لوگ جو مرضی کہتے رہے آپ کے سامنے. عثمان بزدار وہی ہے جس کے بارے میں وہ یعنی خود آگے ایک وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ کی وکالت کر رہا تھا, اور آج آپ دیکھیں آج عمران خان نے اس کے بارے میں کوئی ایک بات نہیں کہی ہے. یہ صرف ایک کیس نہیں ہے, اس کے علاوہ ان کے بھائی کے حوالے سے, ڈی جی کے حوالے سے, اپوائنٹمنٹ ٹرانسفر, بہت مٹیریل یہ سامنے آ چکا ہے. اور یہ ہونا چاہیے. اور یہ یاد رکھیے گا, پہلی دفعہ تاریخ میں ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے طاقتور صوبے کا وزیر اعلیٰ, اور اس کو نیب, یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ کوئی گورنمنٹ اس کو چلا نہیں رہی. نیب کے اندر جاوید اقبال صاحب, ملک احمد صاحب کہتے ہیں بیلنسنگ فیکٹر. نہیں دیکھیں یہ غلط بات ہے, ہم اس کو جو مرضی سیاست میں کہتے رہے. جاوید اقبال صاحب نے, جاوید اقبال دیکھیں ان کے خلاف کیا تھا, ان کے خلاف پہلے ویڈیو اکٹھی کی انہوں نے, اور ویڈیو ارشد میں بھی پہلے اکٹھی کی انہوں نے اس لیے اکٹھی کی کہ اس کو بلیک میل کر سکیں گے. لیکن کمال کی بات ہے جاوید اقبال چیئرمین پیچھے نہیں ہے, کھڑا ہے سارے مسئلے میں. سر ملک احمد صاحب بڑے سیریس کانسیکوینسز ہیں, میں بتا دوں. ملک احمد خان صاحب, تاثر یہ ہے کہ اپوزیشن اس وقت اپنے کیسز میں اتنا الجھی ہوئی ہے کہ وہ حکومت کے خلاف کوئی تحریک چلانے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے. آپ کیا مستقبل دیکھتے ہیں متحدہ اپوزیشن کا؟ کیا حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اسد, میں بالکل اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ گورنمنٹ جو ہے وہ آج اس کو کوئی جس طرح کی اس کی پرفارمنس ہے, میرا نہیں خیال کہ کوئی بڑی دقت پیش آئے گی ایک بڑی تحریک کو گیئر اپ کرنے میں. اگر میں ان ٹرو سینس ایز این اپوزیشن ایکٹیوسٹ بات کروں تو اس بدترین مہنگائی میں, اس مس گورننس میں, اس بدترین سیاسی انتقام کے دور میں, تو وہ ساری جزیات پوری ہیں جس کی بنیاد پر آپ ایک چارجڈ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا, یہاں ایک مسئلہ یہ بڑی شدت سے ہے, جیسے بھی اظہر صاحب نے آپ سے کہا کہ جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ان کا کوئی انشورنس, کوئی ہیلی کاپٹر کی انشورنس کا کیس تھا جس کو نیب نے فائل کر دیا. تو میں نے اظہر صاحب صرف سوالات کی نیچر دیکھی. اچھی بات ہے کہ اگر آپ انکمبنٹ پہ کوشچن اٹھوا رہے ہیں, میں آپ کو یاد کراؤں ایک چھوٹا سا واقعہ کہ شہباز صاحب بھی بطور وزیر اعلیٰ جاتے رہے, آشیانہ کے کیس میں پیش ہوئے تھے, صاف پانی کے کیس میں بھی گئے آخری دنوں میں. آپ ان درخواستوں میں بالکل آخری دنوں میں, لیکن وزیر اعلیٰ تھے نا, نہیں, مجھے اجازت دیں. میں اور میرے پاس وہ 2 پٹیشنز کی کاپیز پڑی ہیں جس میں غالباً ایک میں اس میں اظہر صاحب وکیل تھے. اف آئی ایم ناٹ رانگ, مجھے نہیں پتا, لیکن ابھی بھی اف آئی ایم رانگ یو کین کریکٹ می. ابھی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک میاں محمود الرشید کی پٹیشن تھی. تو وہ جتنی وہ انوائرمنٹ تھی جو پری الیکشنز تھی, وہ پوسٹ الیکشنز نہیں رہی. پری الیکشن انوائرمنٹس تھی 56 پبلک سیکٹر کمپنیز کی. پری الیکشن نیب کی انوائرمنٹ جو تھی وہ موسٹلی انرجی پروجیکٹس پہ تھی. پری الیکشن انوائرمنٹ جو تھی وہ پنجاب کی, وہ ایک عرف عام میں ہو گیا تھا کہ 56 کمپنیاں اور یہ وہ سارا. لیکن بعد میں جو ساری چیزیں ریلیٹ ہوئیں وہ فار می اٹ از اے ویری اسٹرینج پروپوزیشن ٹو ٹیک اٹ ایز اٹ از. ٹھیک ہے, مس یوز آف اتھارٹی کا اظہر صاحب کا موقف ایک لیگل ساؤنڈ ویلیو رکھتا ہے, مس یوز آف اتھارٹی. لیکن مس یوز آف اتھارٹی ایک اس کے ساتھ ایک پروسیڈ آف کرائم کی بات بھی ہے کہ اگر آپ اس کو کپل کریں گے, اس کے ساتھ آپ اس کی کچھ دیکھیں واقف ہوئی, کیونکہ پریکٹسنگ وکیل ہیں, مجھ سے زیادہ جاتے ہیں عدالتوں میں, ان کا ایک نقطہ نظر ہے, اور وہ
اپنی ایک رائے رکھتے ہیں. جی جی یہاں جیسے انشورنس کے کیس میں وہ فائل کلوز ہوئی ہے, بزدار صاحب کے کیس میں, دوسرے کیس میں فائل کلوز ہو جائے گی تو اظہر صاحب کیا کر لیں گے؟ واٹ ول ہیپن؟ وہ کوئی پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی تھوڑی ہے جن کو ضرور انہوں نے پکڑ کے اندر ڈالنا ہی ڈالنا ہے. لیکن اچھی بات ہے انکمبنٹ کو سوال ہو رہا ہے, چاہے بیلنسنگ ایکٹ کے لیے ہو رہا ہے لیکن ہو رہا ہے. جواب دینا چاہتا ہوں. صحیح. بہت شکریہ تمام مہمانوں کا پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.